جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پینشن ریفارمز 2023 جن پر آج کل کام ہو رہا ہے اور یہ جلد ہی نافذ ہونے والی ہیں، ان پینشن ریفارمز کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ڈرافٹ آج کل سوشل میڈیا پر فلوٹ کر رہا ہے، تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ڈرافٹ کے 2 پیجز ہیں، تو آئیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ فنانس ڈویژن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اور اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ مینشن ابھی نہیں کی گئی، ڈیٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، آگے لکھا ہے اگست 2023، یعنی جس دن اس پر سائن ہوں گے اس دن کی ڈیٹ لگا دی جائے گی۔ اور اس میں ایک اور چیز خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے، فیڈرل کیبنٹ از پلیز ٹو اپروو فالوئنگ پینشن امینڈمنٹس ود امیڈیٹ ایفیکٹ، یعنی یہ فوری نافذ العمل ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو اس نوٹیفیکیشن پر سائن ہوں گے، یہ ایشو ہوگا، اسی ڈیٹ سے یہ چیزیں نافذ العمل ہوں گی۔ اس سے پیچھے جو پینشنرز چل رہے ہیں، جو لوگ، ان کو یہ چیز متاثر نہیں کریں گی، یعنی اس ڈیٹ سے آنورڈ والوں کو یہ چیز متاثر کرے گی، ان پر اپلیکیبل ہوگی۔ اس کے پہلا پوائنٹ ہے کیلکولیشن آف گراس پینشن۔ ان امینڈمنٹس کے مطابق گراس پینشن کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز شیل بی انٹائٹلڈ to a gross pension based on 70% of average pensionable emoluments drawn during the last 36 months of service prior to retirement۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے 36 مہینوں کی جو پے ہے اس کی ایوریج لی جائے گی، اور پھر اس کا جو 70% ہوگا وہ گراس پینشن کے طور پر ملے گی۔ پہلے لاسٹ بیسک پے پر گراس پینشن ملتی تھی، اب لاسٹ بیسک پے کی بجائے پچھلے 3 سال یعنی 36 مہینوں کی بیسک پے کی ایوریج لی جائے گی، اور یہ ظاہر ہے کم ہو جائے گی اماؤنٹ، پھر اس کا 70% ہوگا، وہ گراس پینشن کے طور پر لیا جائے گا۔ اس طرح کیلکولیٹ کی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز۔ A government employee may opt for early retirement after putting in 25 years of service۔ کوئی ملازم فیڈرل امپلائی 25 سالہ سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے۔ سپر اینویشن یعنی 60 سال کی عمر سے پہلے 25 سال کی سروس پوری کر کے ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے۔ پنجاب میں اس کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ پنجاب میں کم از کم 55 سال عمر کا ہونا بھی ضروری ہے، 25 سال سروس اور 55 سال عمر۔ فیڈرل میں ہے 25 سال سروس پوری کر کے اگر کوئی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے تو the employee shall be liable to a penalty of 3% per year reduction in gross pension with effect from retiring year till the age of superannuation۔ تو اسے پینالٹی دینا پڑے گی، اس ریٹائر ہونے والے کو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے لے کر سپر اینویشن یعنی اس کی 60 سال عمر ہونے تک ہر سال 3% گراس پینشن کم ہوتی جائے گی، یہ پینلٹی ہوگی سپر اینویشن سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے والوں کے لیے۔ اگلا پوائنٹ ہے فیوچر انکریز ان پینشن، کہ پینشن میں جو اضافے ہوتے ہیں وہ اب کیسے ہوا کریں گے۔ اینی انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹیڈ آن دا پینشن کیلکولیٹڈ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ۔ ریٹائرمنٹ کے ٹائم جتنی پینشن ہوگی اس پر اضافے ملا کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں پہلے سال پینشن بنی 40,000، اگلے سال اضافہ کر کے بن گئی 45,000، اس سے اگلے سال اس 45,000 پر اضافہ ملتا ہے، یعنی اضافہ ہونے کے بعد جتنی ٹوٹل پینشن بنتی جاتی ہے میڈیکل الاؤنس کے علاوہ ان پر اضافے ملتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو انیشل پینشن بنے گی ریٹائرمنٹ کے ٹائم اسی پر اضافہ ملے گا۔ ایچ انکریز شیل بی مینٹینڈ ایز اے سیپریٹ اماؤنٹ
اور ہر اضافہ علیحدہ سے اس میں مینشن کیا جائے گا پینشن سلپ میں until the time the government decides to review and authorize any additional pensionary benefits، جب تک کہ گورنمنٹ کوئی اضافی بینیفٹ دینے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ امپلائی کی بیسک پے ہوتی ہے، پھر بجٹ میں اضافہ دیا جاتا ہے، اسے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا نام دیا جاتا ہے اور وہ علیحدہ سے مینشن ہوتا ہے، وہ بیسک میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس علیحدہ سے مینشن ہوتے جاتے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ ان ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بیسک پے میں مرج کر کے اسکیلز ریوائز نہ کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسی طرح پینشن کا بھی ہوگا، لیکن سروس کے دوران تو دسمبر میں انکریمنٹ لگتی ہے جس سے بیسک پے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پینشنرز کو وہ دسمبر والی انکریمنٹ تو نہیں ملتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیملی پینشن۔ فیملی پینشن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سوال کیے کہ جنہیں فیملی پینشن مل رہی ہے، پہلے سے جو فیملی پینشنر اس وقت موجود ہیں، کیا ان کی پینشن بند ہو جائے گی؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا واحد سہارا یہ پینشن ہوتی ہے، تو وہ لوگ پریشان ہیں، وہ کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، کیا ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا یا آئندہ آنے والے لوگوں پر لاگو ہوگا؟ تو دیکھتے ہیں فیملی پینشن کے بارے میں۔ A family pension after the death of or disentitlement of the spouse shall only be admissible to remaining entitled family members for a maximum period of 10 years کہ پینشنر اور اس کے اسپاؤس یعنی شریک حیات کی وفات کے بعد باقی جو فیملی ممبرز ہیں انہیں 10 سال تک فیملی پینشن ملے گی، لیکن یہ اپلیکیبل اس ڈیٹ سے ہوگا جس ڈیٹ کو یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا۔ اس سے پہلے جو لوگ فیملی پینشن لے رہے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ میرے جواب ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھے تھے کہ پہلے سے موجود فیملی پینشنرز کا کیا بنے گا، تو جو پہلے سے موجود فیملی پینشنرز ہیں انہیں پینشن ملتی رہے گی، وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس کا دوسرا پیرا بھی اہم ہے، پرووائڈیڈ دیٹ ان کیس آف شہداء پینشن دا میکسیمم پیریڈ، کہ اگر شہداء کی پینشن ہے تو ان کی جو فیملی پینشن ہے وہ 10 سال کی بجائے 20 سال چلے گی۔ اچھی چیز ہے۔ تیسرا پیرا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اگر کسی کی فیملی میں ڈسیبل یا اسپیشل بچے ہیں یعنی معذور بچے ہیں تو ان بچوں کو فیملی پینشن 10 سال 20 سال نہیں بلکہ لائف ٹائم ملے گی۔ یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے لائف ٹائم والا کہ ڈسیبل جو چلڈرن ہیں، اسپیشل بچے ہیں، انہیں لائف ٹائم فیملی پینشن ملے گی۔ 4تھ پوائنٹ کے بعد نیکسٹ 5تھ پوائنٹ ہے اس کا کمیوٹیشن، کہ ریٹائرمنٹ پر پینشن جو کمیوٹ کر کے لم سم اماؤنٹ ملتی ہے جسے گریجویٹی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائی شیل ہیو دا آپشن ٹو کمیوٹ میکسیمم آف 25% آف ہز گراس پینشن ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، کہ ریٹائرمنٹ کے وقت میکسیمم 25% کمیوٹ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اماؤنٹ کمیوٹ کر کے بطور گریجویٹی نہیں لے سکتے۔ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ ہے اس نوٹیفیکیشن کا، پینشن ان کیس آف فری امپلائمنٹ، کہ ایک جاب کے بعد پینشن لے رہے ہیں، دوبارہ امپلائمنٹ یعنی دوبارہ سے جاب مل گئی، سرکاری ملازمت مل گئی، وہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے، کانٹریکٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسی بھی جاب مل گئی، تو اس امپلائی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس جاب کے دوران اس نے سابقہ پینشن لینی ہے یا موجودہ سیلری لینی ہے، دونوں میں سے ایک چیز وصول کر سکتے ہیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ دوسری جاب بھی کرے اور سیلری بھی نہ لے تو سابقہ پینشن ہی لے۔ جس نے پینشن ہی لینی ہے تو پھر وہ گھر بیٹھ کے پینشن لے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جاب کرنی ہے تو پچھلی پینشن چھوڑنا پڑے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ملٹیپل پینشنز، کہ اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ پینشنز کا حقدار ہے اور ایک سے زیادہ پینشنز لے رہا ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے ان میں سے کون سی ایک پینشن لینی ہے، باقی پینشنز اسے سرنڈر کرنا پڑیں گی۔ جو پینشن زیادہ ہے وہ وصول کر لے، باقی پینشنز اسے چھوڑنا پڑیں گی۔
نیکسٹ آ گیا جی اینول انکریز، سالانہ اضافے کے بارے میں ہے. اینول انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹیڈ ایز پر فالوئنگ فارمولا بنایا گیا جس کے مطابق سالانہ اضافہ ملا کرے گا. پرسنٹیج آف اینول انکریز ایکول پرسنٹیج آف کنزیومر پرائز انڈیکس فار دا پرٹیکولر ایئر، کہ اس سال میں کنزیومر پرائز انڈیکس جتنا ہوگا اسی کے حساب سے سالانہ اضافہ ملے گا. ساتھ میں ایک شرط عائد کر دی گئی، provided that annual increase in pension for that particular year shall not be more than 10%، کہ یہ اضافہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر سی پی آئی 10% سے زیادہ بھی ہے تو بھی پینشن میں اضافہ 10%، میکسیمم 10% تک ملے گا. provided further that، ایک اور شرط ہے، in events of annual inflation above 10%، کہ اگر 10% سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو پھر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ پینشنرز کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دے سکتی ہے. تو ناظرین یہ تھے پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن کا جو ڈرافٹ ریڈی ہے اس کے چند پوائنٹس جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا. ان پوائنٹس میں سب سے اہم پوائنٹ جو میں آپ سے دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے فیملی پینشنرز موجود ہیں، فیملی پینشن لے رہے ہیں، وہ اس نوٹیفیکیشن سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ اپلیکیبل ہوگا جس ڈیٹ سے یہ ایشو ہوگا. ابھی یہ ایشو نہیں ہوا، امید ہے اسی مہینے میں، اگست کے مہینے میں یہ ایشو ہو جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.